بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے دوستو، سارے عالم کے سارے انسان، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی زندگی حضور کے نقش قدم پر ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو اور ناکامی دور دور تک اس کو گھیر سکے۔ سراسر کامیابی ہے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں۔ صحابہ کو یہ شوق اور شغف ہوتا تھا کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ایک ایک عمل لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس پاک جماعت کو اتنا چمکایا، ایسا بنایا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگو، ان صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہجرت کے واقعے میں یہ واقعہ ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو صحابہ کے اندر ایک عجیب قسم کی، جو مدینہ میں رہتے تھے، خوشی کی لہر تھی کہ وہ استقبال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بے چین تھے۔ ہر ایک کا اپنا نظریہ، ہر ایک کی اپنی ترتیب بنی ہوئی تھی۔ بعض کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو لے کے مدینہ کے ایک خاص مقام پر جمع ہو کر حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے کہ کس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم ان کا استقبال کریں اور وہ ہمارے ہاں ٹھہریں۔ تو کئی دنوں تک ایسا چلتا رہا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دھرتی پر تشریف لائے تو وہ وقت کسی جشن سے کم نہیں تھا۔ وہ لوگ اتنے زیادہ خوش تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کر رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ تو ہر ایک کے دل میں اپنی سطح پر بات چل رہی تھی، لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دور کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ کائنات کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے مدینہ کی دھرتی پر جو سب سے پہلے بات نکلے گی اس کو سنوں گا۔ اور وہ سننے کے لیے وہ دوڑے تڑپے، اپنا کام کاج چھوڑا اور وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضور علیہ السلام کی اونٹنی مبارکہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی تو سارے صحابہ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چین تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اس دھرتی پر سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمائیں گے وہ کیا ہوگا۔ احکام کے لحاظ سے حضور علیہ السلام نے مدینہ کی دھرتی پر جو سب سے پہلا کلمہ ارشاد فرمایا، جو سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تھا افشوا السلام وتطعموا الطعام، کہ لوگو سلام کو عام کرو اور اپنے درمیان دعوت طعام کو عام کرو۔ یہ دونوں چیزیں محبت کا درس دیتی ہیں۔ آج جگہ جگہ فتنے ہیں، فسادات ہیں، سازشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو مکہ سے لے کے چلے، صحابہ نے اور حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ اسی لیے چھوڑا
کہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک جماعت صحابہ اور آپ کو اتنی زیادہ تکالیف دی گئیں، اتنی پریشانیاں دی گئیں کہ حضور نے اپنے مسکن کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ تو یہاں پر آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ فرمایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، دلوں کے اندر سے قدورتیں اور بغض اور عناد اور ایک دوسرے کے لیے جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے یہ التجا کرتا ہے کہ اللہ میرے اس بھائی پر رحمت فرما دے، اور وہ بدلے میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ اس پر بھی فرما دے، کہ اللہ کی رحمت دونوں کے دلوں میں بسیرا کرتی ہے، جس کی برکت سے اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر باہم محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، محبت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ پاک ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پاک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی جا رہا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس سے کبھی اظہار کیا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اظہار تو نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کو بتلاؤ کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ محبت چھپانے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی کے احکام کی روشنی میں محبت تو اظہار کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اور اسی طرح آپس کے اندر جب دعوت طعام ہوگی، انسان دسترخوان پر بیٹھے گا، ایک دوسرے سے میل ملاقات ہوگی، قربانی اور اثار ہوگا، ایک دوسرے کا اکرام ہوگا، تو اس کی برکت سے بھی اللہ پاک خاندانوں کو جوڑ دے گا، اور اس سے بھی محبت پیدا ہوگی۔ شیاطین کو راستہ نہیں ملے گا کہ ہم کہاں سے اس میں داخل ہوں۔ آج کتنی برادریاں، کتنی قومیں، کتنے محلے، کتنے علاقے ان سازشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پاک جماعت کو مدینہ کی دھرتی پر سب سے پہلے محبت کا پیغام دیا کہ لوگوں اپنے اندر محبتوں کو پیدا کرو، اور پھر اس کا نسخہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، طعام کو عام کرو۔ پھر صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو دیکھیں کہ مدینہ کی دھرتی، مسجد نبوی سارے عالم کے سارے انسانوں کے لیے ایک مثال بن کے کھڑی ہوئی۔ آج بھی پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، پورے عالم کے انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بستی مدینہ کی بستی کی نظیر اور مثال بن جائے۔ اسی پر سارے عالم کے سارے انسانوں میں محنت ہے کہ ایک معاشرہ جو بہترین قائم دائم ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی ظلم اور بے انصافی نہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو، اور لوگ خوشحال ہوں، اس کی مثال جب پہلے ڈھونڈتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک شہر جو مدینہ منورہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کی مثال اس سے جا کے ملتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سلام کو عام کریں اور طعام کو عام کریں، یہ اللہ کے نبی نے محبت کا ایک نسخہ بتلایا ہے۔ صحابہ نے پھر کر کے دکھایا تو اللہ نے کیسے ان کو چمکایا۔ اللہ پاک نے ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی اپنے نبی کے مبارک طریقے میں رکھی ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کامیابی انسان کی کوئی ذاتی صلاحیت کا نام نہیں ہے، کامیابی تو حضور علیہ السلام کی مبارک سنت کا نام ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک فرمان کا نام ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔